بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغل چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ آج کی ویڈیو شروع کریں، یہ چند تصویریں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ مقبرہ ہے شیر شاہ سوری کا، اور اس سے آگے یہ شیر شاہ سوری جو ہیں ان کی آپ کو ایک تصویر دکھائی دے رہی ہے۔ آگے دیکھیے تو یہ ہمایوں بادشاہ ہیں جو دوسرے مغل بادشاہ ہیں، اور یہ ہمایوں بادشاہ کا مقبرہ ہے، اور یہ آپ نے دیکھا ہوا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں، یہ ایک جی ٹی روڈ کی پرانی تصویر ہے جب کاروان گزر رہا تھا۔ حقائق جو تاریخی ہیں ان کے مطابق شیر شاہ، جن کا نام اصل میں فرید خان ہے، ان کی سوتیلی ماں نے ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ بہت برا سلوک کرتی تھی وہ، اور بچپن سے ہی انہیں گھر سے نکلوا دیا تھا، اور وہ اپنے کسی چچا کے ہاں جا کر تعلیم ابتدائی جو ہے وہ حاصل کی، اور وہیں پر جو ہے وہ پرورش پائی، اور وہاں پر ان کی تربیت ہوئی۔ جو فرید خان ہیں وہ جوان ہوئے تو ان کے باپ نے چاہا کہ ان کو ان کی جاگیر سونپ دی جائے اور وہ انتظام سنبھال لیں، لیکن یہاں بھی سوتیلی ماں جو ہے انہوں نے سوتیلے پن کا مظاہرہ کیا اور فرید خان کو اس کا جائز حق بھی لینے نہیں دیا۔ اب یہ جو گھر کا ماحول تھا، اس ماحول نے خاص طرح نفسیاتی اثر ڈالا فرید خان کے اوپر، اور ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کی جاسوسی کرنے لگے اور باپ کی بھی جاسوسی کرنے لگے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے جو دوست احباب تھے ان کی ذمہ داریاں لگا رکھی تھیں کہ والدہ اب کیا چال چلنے والی ہے، اور باپ جو ہیں وہ کیا کرنے والے ہیں، اور ان کے دیگر جو رشتہ دار ہیں اور عزیز و اقارب ہیں ان کا رویہ کیسا ہے۔ تو یہ ان کی ایک نفسیات میں جاسوسی جو ہے وہ داخل ہو گئی۔ اور دوسرا یہ کہ وہ باپ چونکہ بڑے سخت مزاج تھے اپنے بیٹے کے لیے، اس لیے بیٹا ان کے سامنے جو ہے وہ تو کوئی بات نہ کرتا تھا، اور وہ اپنی سوتیلی ماں کے خلاف بھی کوئی شکایت نہیں کر پاتا تھا، لیکن جب باہر نکلتا تھا اور اپنے دوستوں میں بیٹھتا یا اپنے دیگر رشتہ داروں میں جاتا تو وہاں فرید خان جو ہے وہ اپنے دل کی بڑھاس نکالتا تھا۔ اس طرح جہاں طاقت ہوتی تھی وہاں دب جانا جو ہے وہ فرید خان کی فطرت میں شامل ہو گیا، اور جب اسے موقع ملتا تھا تو وہ اپنا اظہار کر گزرتا تھا۔ یہ بھی ان کی شخصیت کا ایک خاص پہلو جو ہے وہ دھیرے دھیرے ان میں سرایت کر گیا۔ یوں یہ فرید خان جو ہیں یہ جوان ہوئے اور بہادر آدمی تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بہت زیرک آدمی تھے، بہت دور اندیش آدمی تھے، اور لوگوں کے احوال جاننے کا انہیں بہت شوق رہتا تھا۔ وہ معلومات حاصل کرنا اور اکٹھی کرتے رہنا یہ بھی ان کا بہت شوق تھا۔ تو جب وہ جوان ہوئے تو ان کے باپ نے جو ہے بابری دربار میں ان کے لیے کوئی جگہ بنوائی، اور ان کو ایک چھوٹے سے جو لشکر تھا اس کا انہیں سربراہ بنا دیا گیا۔ اب بابر بادشاہ جو ہیں وہ 1526 عیسوی میں انہوں نے ہندوستان کو فتح کیا، جو افغان تھے، لودھی خاندان تھا، اس کو شکست دی، اور 2 سال گزرے تھے کہ وہ جو ہیں وہ کسی فتح سے واپس لوٹے، اور جشن فتح منانے کے لیے آگرہ میں شاہی محل میں شاہی ضیافت کا اہتمام ہوا۔ وہاں پر ہر طرح کے کھانے اور مرغن غذائیں اور جو ہے وہ چیزیں، اور کباب اور بھنے ہوئے جو ہیں وہ تیتر اور بٹیر اور اس طرح کی تمام مغلائی ڈشیں جو ہیں وہ وہاں پر اس کے اوپر ضیافت کے اوپر پڑی ہوئی تھیں۔ وہاں مہمان آئے ہوئے تھے، اور آخر پر یہ فرید خان جو ہیں یہ بھی وہاں موجود تھے، اور یہ بھی اس ضیافت میں مدعو تھے کیونکہ انہوں نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا تھا۔ لیکن دیکھا بابر بادشاہ نے اچانک جب انہیں نظر پڑی تو ماہیچہ ایک ڈش ہے جو مغلائی ڈش ہے، جس میں مچھلی بھی ہوتی ہے اور جس میں شاید باقی آٹا بھی اس میں ڈالا جاتا ہے، اور اس کو نمکین بھی بنایا جا سکتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ میٹھا بھی بنایا جا سکتا ہے۔ بہرحال ماہیچہ جو ہے اس کو چمچ کے ساتھ کھایا جاتا ہے، لیکن شیر شاہ جو ہیں وہ انہوں نے یہ جو فرید خان ہیں انہوں نے اپنا خنجر نکالا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس ڈش میں سے ایک لقمہ کاٹ کر جو ہے وہ اپنے منہ میں ڈالا۔ تو بابر بادشاہ کے ساتھ جو ان کے وزیر تھے وہ بھی افغان تھے، تو انہیں مخاطب کر کے بابر بادشاہ نے کہا کہ یہ جو نوجوان ہے میں نے ایسا آدمی نہیں دیکھا، اس کی آنکھوں میں مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی دن مغل سلطنت کے لیے جو ہے وہ مسئلہ پیدا کر دے گا، کہ جو اصول و ضوابط کا انتظار نہیں کرتا، یا جسے اصول و ضوابط یا دیکھ کر جو ہے وہ اپنانے کی بجائے وہ اپنا فیصلہ خود کر لیتا ہے۔ اور ہمایوں بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اس نوجوان سے ہمیشہ ہوشیار رہنا،
بہرحال یہ بات جو ہے وہ فرید خان نے باتیں تو نہیں سنی، لیکن دیکھ لیا کہ بابر بادشاہ جو ہے وہ ان کی طرف اشارہ کر کے ناگواری کا اظہار کر رہے ہیں، چونکہ وہ ایک زیرک نوجوان تھا افغان، وہ وہاں سے آگرہ سے نکلا اور اس نے طے کر لیا کہ اس نے جو افغان ہیں شکست خوردہ ان کو اکٹھا کرنا ہے۔ چند سالوں کے اندر اندر اس نے افغانوں کو اکٹھا کیا۔ بابر بادشاہ کی زندگی میں وہ تو کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ پریشانی کا سبب نہ بن سکا، لیکن ہمایوں بادشاہ جو ہیں جب ان کے اقتدار کو 10 سال گزر گئے اور بھائیوں نے جو ہے وہ بار بار ہمایوں بادشاہ کو تکلیف دی، مایوس کیا، دھوکے دیے اور مغل سلطنت جو ہے وہ کمزور ہو گئی، تب جو ہے وہ یہ فرید خان جس کو شیر شاہ کا خطاب کسی شاہی طور پہ نہیں ملا تھا، کوئی شاہی خطاب نہیں تھا، بلکہ کہیں دوستوں کے ہمراہ جا رہے تھے تو ایک شیر جو ہے وہ اچانک نمودار ہوا، تو شیر شاہ جو ہیں وہ اس نے اس شیر کے اوپر غلبہ پایا، تو دوستوں نے کہہ دیا کہ آپ فرید خان بھائی شیر ہیں، آپ شیر شاہ ہیں۔ تو فرید خان نے یہ لقب بعد میں اپنا لیا سرکاری طور پر بھی، اور اپنے آپ کو شیر شاہ کہلوانا شروع کر دیا۔ مختصر یہ ہے کہ شیر شاہ سوری جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ جب ہمایوں بادشاہ کی سلطنت کا 10واں سال تھا تب ہمایوں بادشاہ کو شکست دے کر ہندوستان چھین لیا، اور یہاں بھی انہوں نے بار بار جب بابری لشکر جو ہے وہ قریب آتا اور وہ حملہ آور ہونا چاہتا تو یہ اپنی سفارت بھیجتا شیر شاہ سوری جو ہیں اور کہتے جناب ہم تو آپ کے وفادار ہیں، آپ حکم کریں ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ ایک بار بار جو ہے وہ وعدے سے پھر جانا اور بادشاہ سلامت کو دھوکے میں رکھنا، وہ اور بادشاہ سلامت کی فوج کے اندر اپنے جاسوس چھوڑنا، یہ شیر شاہ سوری کی کامیابی کے جو ہیں وہ راز ہیں۔ اب شیر شاہ جو ہیں وہ بہادر بھی تھے، منتظم بھی تھے، تاریخ کی کتابوں لکھا ہے، تعریف بھی ان کی بہت ہوتی ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں بالکل۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کہا جاتا ہے جی کہ جی ٹی روڈ جو ہے وہ شیر شاہ سوری نے بنوائی تھی۔ یہ اتنی ایک عام غلط فہمی ہے کہ بڑے بڑے مورخین جو ہیں وہ بھی اس میں بہہ گئے ہیں، حالانکہ اگر آپ جی ٹی روڈ کی تاریخ پڑھیں تو یہ تو 2500 صدیاں جو ہے وہ پہلے سے بھی یہ راستہ موجود تھا۔ یہ جو سینٹرل ایشیا ہے اس کو یہ جو سب کانٹیننٹ ہے اس کے ساتھ ملاتا تھا۔ یہی تو وہ شاہراہ تھی جس کے اوپر چل کر امیر تیمور نے 1 صدی پہلے ہندوستان کو فتح کیا تھا اور دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجاتی تھی، اور اسی کے اوپر جو ہے راستے پہ چلتے ہوئے جو درہ خیبر سے ہوتا ہوا، جو لاہور سے گزرتا ہوا، لاہور سے جو ہے درہ خیبر سے پشاور، پشاور سے جو ہے لاہور، لاہور سے امرتسر، امرتسر سے دہلی، اور دہلی سے کلکتہ، اور کلکتہ سے ڈھاکہ، اور ڈھاکہ سے چٹاگانگ۔ یہ وہ راستہ طویل راستہ ہے جس کو پہلے جو ہے وہ شاہی سڑک کہا جاتا تھا، پھر جو ہے وہ سڑک اعظم بھی سے کہا گیا، اور انگریزوں نے آ کر اسے گرینڈ ٹرنک روڈ کہا۔ تو یہ ایک متھ جو ہے کہ شیر شاہ سوری نے یہ سڑک بنوائی تھی، یہ بالکل ایک غلط ہے، اور یہ شیر شاہ سوری نے خود بھی کبھی نہیں دعویٰ کیا۔ شیر شاہ نے اس سڑک کا نام جو ہے جب اپنا دور آیا تو تب اس کو سڑک اعظم کے نام سے پکارا، حالانکہ اس سے پہلے بابر بادشاہ جو ہیں وہ پہلے کئی بار جو ہیں ملتان تک اسی سڑک کے راستے آئے تھے، اور بابر بادشاہ جو ہیں وہ جب انہوں نے ہندوستان فتح کیا تو ان کی توپیں اور ان کی بیل گاڑیاں جو ہیں وہ اسی راستے سے چل کر آئی تھیں، اور پھر جو ہے وہ 10 سال ہمایوں بادشاہ ہر سال تقریباً کابل جاتے رہے تو وہ بھی اسی سڑک سے آتے جاتے رہے۔ ہاں البتہ شیر شاہ نے یہ کیا کہ انہوں نے سڑک کے بعض حصوں کو پختہ کروا دیا اور سرائے بنوا دی، اور ڈاک کا نظام ایک جو ہے وہ بنوا دیا، اور یہاں پر جو ہے سڑک کے بعض حصوں میں درخت لگوا دیے۔ اس سڑک کی انہیں بہت شدید ضرورت تھی، اس کے اوپر ان کے جو سپاہی تھے، جو ان کی افواج تھی، وہ مسلسل نگرانی کرتی تھی، کیونکہ یہی وہ سڑک تھی یہاں سے بابر بادشاہ جو ہیں وہ حملہ آور ہوئے تھے۔
اور یہاں پر چونکہ اس سڑک کے اوپر نگران تھے، گکھڑ قبائل تھے، افغان جو شیر شاہ کے ساتھ نہیں تھے، جو لاحل تھے مغلوں کے وہ تھے، اور راجپوت تھے یہاں پر اس پوری سڑک کے اوپر جو ہے. تو شیر شاہ کو یہ تھا کہ یہ سڑک محفوظ ہو جائے اگر، تو پھر اس کا اقتدار جو ہے وہ طویل ہو سکتا ہے. لہذا اس سڑک کی انہوں نے بہت دیکھ بھال کی. اگرچہ بعد میں جب شہنشاہ جہانگیر آئے تو انہوں نے اس سڑک کو صرف خوبصورت نہیں بنایا بلکہ پانی جہاں سے گزرتا تھا وہاں پل بنائے. اور شیر شاہ کے پاس پلوں کی ٹیکنالوجی نہیں تھی، وہ اس لیے کوئی بھی پل نہ بنا سکے. اور اسی طرح جو ہے وہ درخت شیر شاہ نے جو لگوائے تھے وہ چھوٹے قد کے تھے، وہ افغان مزاج کے تھے. جب جہانگیر آئے تو انہوں نے بڑے پتوں والے طویل القامت درخت جو ہے وہ اس جی ٹی روڈ کے ارد گرد لگوائے، اور اس کو شاہراہ بابری بھی جو ہے وہ کہا جانے لگا تھا، اور اس کو پھر جو ہے وہ شاہی سڑک بھی کہا جاتا تھا. تو یہ ہے جی ٹی روڈ کی اصل حقیقت. جی ٹی روڈ شیر شاہ سوری نے نہیں بنوائی، اس نے صرف اس کے کچھ حصے کو پختہ کروایا اور اس کی جو اپنی اس کی افواج کی ضرورتیں تھیں اس کے مطابق یہاں پر جو ہے وہ سرائے بنوائیں. سرائے کچی تھی، بارشیں ہوتی تھی وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی تھی. جہانگیر بادشاہ آئے تو انہوں نے کہا پختہ اینٹوں اور پتھر کے ساتھ جو ہے وہ سرائے تعمیر کی جائیں، اور ان کے حکم پر جو ہے وہ پھر کابل سے لے کر جو ہے وہ چٹاگانگ تک جو ہے وہ ساری جو ہے یہ سڑک ایک بار پھر رینوویٹ کی گئی، اس کو بنایا گیا. انگریز آئے تو انہوں نے پھر اس کو میلٹڈ سڑک کے لک ڈالی، بجری ڈالی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ سڑک جو ہے یہ کشادہ ہوتی رہی اور پھیلتی رہی. اب یہ جو ہے واگا بارڈر تک جاتی ہے، آگے دہلی تک بھی جاتی ہے لیکن وہ بند ہے. دہلی سے آگے جو ہے وہ اب چٹاگانگ اور ڈھاکہ کی اس کی صورتحال بالکل تبدیل ہو چکی ہے. ایک تو شیر شاہ کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں. دوسری عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شیر شاہ سوری کا انجام جو ہے وہ انتہائی عبرتناک انجام ہوا. دیکھیے کہ وہ جو ہے وہ راجپوتوں کے قلعے پر حملہ آور ہیں. شیر شاہ کے بارے میں بہت کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے نیک سیرت آدمی تھے، بالکل ہوں گے، ہمیں اس سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جو تاریخی واقعہ ہے وہ بتانا ضروری ہے. کسی کا دل دکھانا یہاں مراد نہیں ہے. جو شیر شاہ سوری کی اپنی عظمت ہے، جو ان کے انتظامات ہیں، جو ان کی اصطلاحات ہیں، ان کو جاری رکھا مغلوں نے. ڈاک کے نظام کو مزید بہتر کیا اور کبھی نہیں کہا کہ یہ شیر شاہ سوری نے نظام نہیں بنایا تھا. اس لیے یہاں پر میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ یہ میں تاریخی حقیقت بیان کرنے لگا ہوں. قطعاً اس سے مراد جو ہے وہ کسی کا دل دکھانا نہیں ہے. یہ جو ہے وہ شیر شاہ سوری 5ویں سال اقتدار میں تھے، 60 سال کی ان کی عمر تھی جب انہوں نے جو ہے وہ ایک راجپوتوں کے اوپر حملہ کیا اور ایک قلعے کے ارد گرد محاصرہ کر لیا. میں یہ بتاتا چلوں اور اس کے ثبوت موجود ہیں کہ شیر شاہ جو ہیں وہ شادیاں کرتے تھے بہت زیادہ، اور ان کا مقصد شادیاں کرنے کا دلہن کی دولت حاصل کرنا تھا، اس کے زیورات حاصل کرنا تھا، اس کے جو ہے وہ جو اس کا سونا تھا وہ حاصل کرنا ہوتا تھا. شیر شاہ کو ہرس تھی زر کی بہت زیادہ، وہ دولت بہت زیادہ سمیٹنا چاہتے تھے، وہ اپنی دولت کو تقسیم نہیں کرتے تھے. جو مغل بادشاہ تھے وہ تو سال میں کوئی نہ کوئی 2-3 بہانے ایسے تلاش کر لیتے تھے جس سے وہ اپنی دولت کو تقسیم کر دیا کرتے تھے، لیکن شیر شاہ دولت جمع کرنے کے عادی تھے. وہ ان کی شادیوں کا مقصد بھی یہ ہوتا تھا کہ وہ کسی طریقے سے دولت اکٹھی کر سکیں. دوسرا یہ کہ وہ 60 سال کی عمر میں بھی بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ جو لونڈیاں تھیں اور جو خوبصورت رقاصائیں تھیں ان کے بڑے گرویدہ تھے، اور انہیں پتہ چلا تھا کہ یہاں پر جو قلعہ ہے راجپوتوں کا، اس کے اندر جو راجپوت سردار ہے اس کی ایک لونڈی ہے جو رقاصہ ہے اور انتہائی خوبصورت ہے. اب دیکھیے کہ اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا بہادر آدمی جو ہے وہ محاصرہ کیے ہوئے ہے، جہاں اس نے محاصرہ کیا ہوا ہے اور جہاں وہ ایک تختہ لگا کر اندر کے حالات معلوم کر رہا ہے شیر شاہ سوری، اس تختے کے ارد گرد جو ہے وہ بھی بارود پڑا ہوا ہے.
جو اس کا خیال ہے کہ وہ بوقت ضرورت استعمال کرے گا، اور وہ محاصرہ طویل کر رہا ہے، کیونکہ شیر شاہ نہیں چاہتا کہ وہ اس قلعے کے اوپر حملہ آور ہو، کیونکہ اگر وہ حملہ آور ہو گیا تو راجپوتوں کی روایت کے مطابق راجپوت سردار اپنی تمام بیگمات کو اور لونڈیوں کو قتل کر دے گا اور خود جو ہے وہ خودکش حملے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ راجپوتوں کی روایت تھی کہ وہ جب سمجھتے تھے کہ اب ہماری زندگی نہیں بچ سکتی تو وہ اپنی خواتین جو ہیں ان کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا کرتے تھے۔ سارے راجپوتوں میں نہیں تھا، لیکن بہت سے راجپوتوں میں یہ رواج تھا۔ تو اب شیر شاہ اسی انتظار میں تھا کہ کسی طریقے سے سرنڈر کر جائے، تھک جائے راجپوت، اور اس کو وہ لونڈی جو ہے اور رقاصہ اس کو مل جائے۔ وہ انتہائی للچائی ہوئی نگاہوں کے ساتھ تختے پر کھڑا ہو کر اندر کا منظر جو ہے وہ دیکھ رہا تھا کہ کسی توپ کا دھانے سے اندر سے گولا نکلا اور وہ شیر شاہ سوری کے قدموں میں آ کے گرا۔ وہاں پر اور بھی گولے پڑے ہوئے تھے۔ شیر شاہ سوری سمیت اس کے کئی کمانڈر وہیں پر ہلاک ہو گئے۔ یہ ایک عبرت ناک انجام ہے، یہ تاریخی حقیقت ہے، میں قطعاً کسی قسم کی مبالغہ آمیزی نہیں کر رہا۔ اس کے بدلے میں ہمایوں بادشاہ کا انجام جو ہے وہ بھی کمال رشک آمیز انجام ہے کہ وہ جب انہوں نے اپنے محل میں اپنی لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے اور سیڑھیاں اتر رہے تھے کہ انہوں نے مغرب کی اذان سنی، جو ہی کانوں میں اذان آئی انہوں نے ارادہ کیا کہ میں یہیں بیٹھ جاؤں۔ اسی بیٹھنے کے عمل میں ان کا پاؤں پھسلا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے آ گرے اور وہ اللہ کے حضور پیارے ہو گئے۔ تاریخ جو ہے وہ ایسے متضاد، ایسے متنازع واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، وہ کسی کو کیا موقع دیتا ہے، کسی کا کیا انجام کرتا ہے، لیکن بہرحال شیر شاہ سوری کا انجام انتہائی عبرت ناک ہوا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انجام سے بچائے۔